اگر آپ نے دی سیکریٹ بک پڑھی ہے تو آپ کو پاور آف پازیٹیو تھنکنگ اور لا آف اٹریکشن کے بارے میں معلوم ہوگا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کا یقین کیسے اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ یہ تمام تبدیلیاں پیدا کر سکے۔ کیسے آپ کا اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں سوچنا حقیقت میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور کیا اسے سائنس درست ثابت کر سکی ہے، اور کیا یہ حقیقت ہے؟ جی ہاں، سائیکالوجسٹ نے اس بات کے ثبوت حاصل کر لیے ہیں کہ آپ کے عقائد بڑی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عقائد جو کسی کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں غلط سچ کو ہی کیوں نہ بیان کریں۔ اسی چیز کو ہی سیلف فلفلنگ پروفیسی کا نام دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے کیا، اور کیسے ریسرچ سے بات ثابت کر چکی ہے کہ فالس ٹروتھ کو صحیح بنایا جا سکتا ہے صرف یقین کی طاقت سے۔ یہ تھیوری کئی لوگوں کی زندگی تبدیل کر چکی ہے اور کئی کتابوں اور موویز کا حصہ بن چکی ہے، لیکن آخر یہ ہے کیا؟ رابرٹ برن، جو کہ ایک سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے یہ ٹرم سیلف فلفلنگ پروفیسی استعمال کی۔ ان کے مطابق کسی سچویشن کی رانگ ڈیفینیشن جو کہ ایک نیا بیہیویئر پیدا کرتی ہے جس سے کہ غلط تصور یا چیز بھی درست لگنے لگتی ہے۔ کئی لوگ یقین رکھتے ہیں کہ برن کی اپنی زندگی اس تھیوری کو اجاگر کرنے کا بہت بڑا سبب بنی۔ وہ ایسٹرن یورپ کے غریب علاقے میں پیدا ہوئے، جو اس وقت بڑے ہوئے جب امریکہ ترقی کر رہا تھا۔ وہ امریکہ چلے گئے۔ سیلف فلفلنگ پروفیسی دراصل لا آف اٹریکشن اور پاور آف پازیٹیو تھنکنگ جیسے قوانین پر مشتمل ہے۔ آپ ایسے تصورات پر یقین رکھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے، لیکن سیلف فلفلنگ پروفیسی ایک سائیکل میں ورک کرتی ہے۔ دوسروں کے بارے میں تعصب، تنگ نظری اور سنیپ ججمنٹ حقیقت میں آپ کے دماغ کے اوپر گہرا اثر رکھتے ہیں جو آپ کا دماغ سوچتا ہے۔ تو ہم بات کرنے لگے ہیں کہ یہ سائیکل میں کیسے کام کرتی ہے۔ پہلے ابتدا میں ہم کسی چیز کے بارے میں بلیف رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی غلط تجربے کے نتیجے میں ہی یا خود بخود پروان چڑھے ہوں۔ یہ اہم نہیں، پھر یہی عقائد ہمارے عمل کرنے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کریں کہ آپ کسی انتخاب میں حصہ لیتے ہیں اور دوسرے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کے کانفیڈنس کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ حقیقی معنوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور آپ کی حمایت میں باتیں کرتے ہیں۔ یہی لوگ آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی سپورٹ سے اپنے عقائد کو تقویت دیتے ہیں اور ان کو کنفرمیشن مل جاتی ہے، اور یہ سائیکل دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کہ ہماری سوسائٹی میں بڑی مثال ہمارے غلط عقائد ہیں۔ ہم اپنے ہم خیال حلقہ میں ان کو درست سمجھتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی ہاں میں ہاں سے ہمارے غلط عقائد ہمارے یقین بنتے جاتے ہیں۔ یہ سائیکل کسی بھی وقت توڑا اور ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے مایوس کن بات یہ ہے کہ یہ سائیکل اس وقت بھی کام کرتا ہے جب ہماری سوچ منفی ہو۔ اگر کوئی آپ سے کم توقعات رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی توقعات پورا نہ کریں۔ سیلف فلفلنگ پروفیسی آپ کے اپنے بارے میں عقائد سے سٹارٹ نہیں ہوتی۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم ہر وقت دوسروں کے اوپر سیلف فلفلنگ پروفیسی مسلط کرنا جاری رکھتے ہیں۔ سوسائٹی آپ کو کسی کے بارے میں صحیح یا درست ہونا بتاتی ہے تو یہ سیلف فلفلنگ پروفیسی کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ انٹرویو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیسے سیلف فلفلنگ پروفیسی انٹرویو میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اگرچہ انٹرویو دینے والا دوسروں کی نسبت یا کم کوالیفائڈ ہی کیوں نہ ہو، یا دوسروں کی نسبت کم یا زیادہ قابلیت ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ ایک طرف اگر کوئی فیمیل انٹرویو کے لیے آئے تو انٹرویور زیادہ مہربان اور پولائٹ بن جاتے ہیں، سے وہ انٹرویو میں بہتر انداز میں پرفارمنس دیتی ہے اور کنورسیشن بھی اچھی رہتی ہے۔ ایک تحقیق سے انٹرویو کے دوران نسلی تفاعل کے مختلف ہونے کا بھی پتہ چلا ہے۔ ریسرچر نے افریقن اور امریکن کو سفید فام انٹرویور کے سامنے انٹرویو کے لیے بھیجا اور پھر اس کا جائزہ لیا، تو انہوں نے افریقن کی باڈی لینگویج کے مختلف ہونے کا جائزہ لیا کہ افریقن کی باڈی لینگویج بہت زیادہ کمزور تھی اور افریقن اور امریکن کی باڈی لینگویج میں کافی فرق تھا۔ افریقن کی پرفارمنس 25% کم تھی۔ یہ اسٹڈی 1974 میں کی گئی، جو کہ ابھی تک مائنورٹی گروپس اور وومن کے لیے موجود ہے۔ سیلف فلفلنگ پروفیسی کی ہم کچھ مثالیں سمجھتے ہیں۔
اس کی سب سے بہترین مثال گریٹ ڈپریشن ہے۔ سیلف فلفلنگ پروفیسی اتنی طاقتور ہے کہ یہ ڈپریشن تک کا موجب بن سکتی ہے، جو کہ تمام انسانوں کی اکانومک لائف کو متاثر کرتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیسے؟ ریکریشن کے خوف نے ایک ملک کے اندر لوگوں کے پیسے محفوظ کرنے کا طریقہ کار تبدیل کر دیا۔ ریکریشن کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ تر رقم کو جمع کیا اور بہت ہی کم کو خرچ کیا۔ انہوں نے پہلے کی نسبت 5% کم خرچ کیا، جس کے نتیجے میں اس ملک کی جی ڈی پی 3.5% ڈراپ کر گئی۔ اس ڈپریشن کی وجہ سے لوگوں نے بینک سے تمام رقم نکلوانا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں بینک اس اچانک بدلتی صورتحال کو قابو نہ کر سکے اور کریش کر گئے۔ اس کی دوسری مثال ہاکی کی مثال ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 40% ہاکی کے بہترین پلیئر جنوری اور مارچ کے درمیان پیدا ہوتے ہیں؟ کینیڈا میں ہاکی ٹیم جنوری میں تشکیل دی جاتی ہے۔ بچے جو کہ جنوری اور مارچ میں پیدا ہوتے ہیں وہ اپریل سے دسمبر تک پیدا ہونے والے بچوں کی نسبت بڑے ہوتے ہیں۔ ایک جنوری میں پیدا ہونے والا بچہ دسمبر میں پیدا ہونے والے بچے سے 1 سال بڑا ہوتا ہے۔ نمو کے سالوں کے دوران یہ مہینے بڑا فرق پیدا کرتے ہیں۔ جنوری اور مارچ میں پیدا ہونے والے بچے باڈی سائز میں بڑے ہوتے ہیں۔ یہ انہیں باقیوں کی نسبت ایڈوانٹیج دیتا ہے۔ اس ایڈوانٹیج کی وجہ سے کوچز ان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور پھر یہی پلیئر آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح یہ سیلف فلفلنگ پروفیسی سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس کی تیسری مثال پیگمیلین ایفیکٹ ہے۔ ریسرچر نے سیلف فلفلنگ پروفیسی کو اسٹڈی میں ٹیسٹ کیا اور اسے پیگمیلین ایفیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ریسرچر نے رینڈملی ایک اسٹوڈنٹ کے گروپ کا انتخاب کیا اور انہیں بتایا کہ ایک اسپیشل ٹیسٹ ان سے لیا جائے گا، اور اس ٹیسٹ کے رزلٹ میں یہ بتایا کہ اسٹوڈنٹ گروتھ سپورٹر ہیں، یعنی ایسے بچے جو بہتر پرفارمنس کی طرف جا رہے ہیں یا ان کی پرفارمنس امپروو ہو رہی ہے۔ لیکن حقیقت میں ٹیسٹ کے رزلٹ نہ بچوں کو بتائے گئے تھے اور نہ ٹیچرز کو۔ سال کے اہتمام پر ریسرچر نے دوبارہ ان بچوں کی زندگی کا جائزہ لیا جن بچوں کو انہوں نے گروتھ سپورٹر کہا تھا۔ اب یہ بچے ایک واضح تبدیلی اور امپروومنٹ پیدا کر چکے تھے۔ بات یہ تھی کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں ٹیسٹ کے رزلٹ کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بلیف نے کیٹالسٹ کے طور پہ کام کیا۔ اسکول اور کالج کے طالب علم کی اچیومنٹ اس بات پر انحصار کرتی ہے کہ ان کے بلیف کیا ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ محنت سے اچیومنٹ حاصل کر سکتا ہے تو یہی اسٹوڈنٹ آگے چل کر بڑی ترقی کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی اسٹوڈنٹ کے خیال میں محنت کے دور دور تک نہیں تو یہی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے کہ اپنی اسٹڈی لائف میں فیل ہو جائے۔ پیگمیلین ایفیکٹ کو عام زندگی میں آبزرو کیا جا سکتا ہے جب میڈیا ڈراموں اور فلموں کے ذریعے یہ تاثر دے رہا ہو کہ لوگوں کا گروپ تمام وسائل پر قبضہ کیے ہوئے ہے، عام لوگوں کو کوئی حقوق نہیں دیے جا رہے، تو یہ تاثر طالب علم کو پڑھائی سے دور لے جانے کا موجب بنے گا کہ میرا اس اسٹڈی کی فیلڈ میں کوئی فیوچر نہیں اور نہ ہی یہ اسٹڈی آگے چل کر میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ تمام وسائل پر ایک خاص گروپ قابض ہے۔ آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں کہ کس طرح آپ کے بلیف آپ کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہیں اور آپ کس طرح انہیں امپروو کر سکتے ہیں۔ سیلف فلفلنگ پروفیسی کے مطابق کسی بھی سچویشن کو رانگ ڈیفینیشن دینے کی بجائے اس کے حقیقی معنی جانیں، اپنی زندگی کے تمام منفی پہلو سے دور رہیں۔